کنز العمال کی 11ویں جلد میں حدیث نمبر 32,706، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا فیصلہ تھا پھر اس کو نافذ کیا اور فرمایا ما قدمت ابا بکر و عمر، کیونکہ صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیم کا مسئلہ نہیں ہے، ان کی تفضیل کا صرف مسئلہ نہیں ہے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تفضیل ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قدمت ابا بکر و عمر، میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم نہیں کیا، ولیکن اللہ قدمہما، اللہ نے ان دونوں کو مقدم کیا ہے۔ میں نے ما قدمت ابا بکر و عمر ولیکن اللہ قدمہما، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مقدم کیا۔ ومن بہما، اور اللہ نے ان پر احسان کیا۔ فاطیعوہما، ان کی اطاعت کرو۔ وقتدوا بذکرہما ومن ارادہما بسوء، پہلے تو ان کی تقدیم کا ذکر کیا اور ان کے ذکر خیر کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ جو ان دونوں میں سے کسی کا ذکر خیر کے ساتھ نہ کرے بلکہ ان کی طرف کسی سوء یا برائی کی نسبت کرے، تو سرکار نے فرمایا انما یریدونی، وہ ان کی طرف نسبت نہیں کر رہا، وہ میری طرف نسبت کر رہا، وہ میرا ارادہ کر رہا ہے۔ جو ان پہ تنقید کرتا ہے وہ ان پہ نہیں کر رہا، وہ مجھ پہ کر رہا ہے، وہ میرا ارادہ کر رہا ہے۔ فإنما یریدونی والاسلام، وہ اسلام پہ حملہ کر رہا ہے، وہ رسالت پہ حملہ کر رہا ہے۔ جو ان دو ہستیوں پر تنقید کرتا ہے اور ان کے خلاف زبان کھولتا ہے تو وہ مجھ پہ حملہ کر رہا ہے، وہ اسلام پہ حملہ کر رہا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ یہ حدیث نمبر ہے 35,671 کنز العمال میں 12ویں جلد کے اندر 35,671، اور کنز العمال میں یہ مسند علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں وہ مشہور ہستی سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے اون بن ابی جحیفہ، انہوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی نازلت ربی فیک ثلاثا، میں نے آپ کے بارے میں اپنے رب سے 3 بار بات کی۔ نازلت ربی فیک ثلاثا، آپ کو مقدم کرنے کے لیے، آپ کو اولیت دینے کے لیے، آپ کو پہلا نمبر دینے کے لیے میں نے اپنے اللہ سے 3 بار بات کی۔ فابا ان یقدم الا ابا بکر، تو تینوں بار ہی اللہ نے انکار کیا کہ وہ سوائے صدیق اکبر کے کسی اور کو مقدم کرے۔ تو اس بنیاد پر یعنی پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی جب کوئی پوچھتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے مقدم کیا ہے تو انہیں مؤخر پھر کون کر سکتا ہے۔ تو یہ حدیث شریف جو ہے اس میں نازلت ربی فیک ثلاثا فابا ان یقدم الا ابا بکر، کہ میں نے 3 بار رب ذوالجلال سے یہ کہا تو اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی اور کو مقدم کرنے سے انکار کر دیا کہ آگے کیا جائے گا، یعنی اس دن مصلی امامت پر، اور اس پر پھر جو مرتب ہونے والی ہے خلافت، تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے جنہیں رب ذوالجلال کی طرف سے اس سلسلہ میں مقدم کیا گیا ہے۔ المنن الکبریٰ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں یہ ذکر ہے کہ قیل مرتن للامام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ حضرت مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا گیا لما قدموا علیک ابا بکر و عمر، یعنی کہنے والے نے یہ بات صحابہ کی طرف منسوب کی کہ یہ باقی صحابہ نے اے علی آپ پر ابو بکر و عمر کو مقدم کیوں کیا۔ یہ کسی نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یعنی پوچھنے والے نے اس تقدیم کی نسبت صحابہ کی طرف کی، لما قدموا علیک ابا بکر و عمر، کہ لوگوں نے ابو بکر و عمر کو آپ پہ مقدم کیوں کیا۔ یہ کسی کہنے والے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا، تو آپ نے اس کا جواب دیا، آپ نے فرمایا ان اللہ هو الذی قدمہم علی، کہ صحابہ نے مقدم نہیں کیا، لوگوں نے یہ مقدم نہیں کیا،
ان اللہ هو الذی قدمہما علی، اللہ نے مقدم کیا. ان اللہ هو الذی، اللہ ہی وہ ہے، اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے ان دو ہستیوں کو مجھ پر مقدم کیا. تو مطلب یہ ہے کہ اس تقدیم کو تم معمولی نہ سمجھو اور اس پر تنقید کو معمولی نہ سمجھو، کہ اس پر تنقید بندوں پہ تنقید نہیں، اللہ پہ تنقید ہے. اب اللہ نے کیسے مقدم کیا ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں آیت سے استدلال کیا. یعنی ایک تو مقدم کرنے کی وہ وجہ ہے جو ہم نے ابھی بخاری مسلم سے پڑھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. لیکن یہاں خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بیان کیا تو آیت سے استدلال کیا کہ آیت یہ کہتی ہے، آیت کا فیصلہ ہے، تو جب اللہ نے مقدم کیا تو تم اوروں کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو؟ میں خود مولا علی اس کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ نے مقدم کیا صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو مجھ پر. آیت پڑھی، وہ کیا آیت ہے؟ تو فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 113، اس میں یہ ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. یہ آیت پڑھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کہا کہ آیت کا فیصلہ ہے، انہیں مقدم کیا گیا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تم جھکو، تھوڑا سا بھی میلان نہ کرو. کدھر؟ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے، ان لوگوں کی طرف یعنی جو ظالم ہیں، ادھر معمولی سا میلان بھی نہ رکھو، ادھر جھکاؤ نہ کرو اپنا. کیوں؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر ایسا کرو گے تو پھر آگ تمہیں چھوئے گی. مطلب کیا ہے کہ دوزخ کی آگ تمہیں پہنچے گی. ظالم کا ساتھ دینا، ظالم کو فیور دینا، ظالم کے ساتھ تعاون کرنا، ظالم کی طرف جھکاؤ رکھنا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ پھر آگ تمہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ. یہ آیت پڑھ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَقَدْ رَكَنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، کہ ظالموں کی طرف جھکنا جائز نہیں، ان کی طرف میلان کرنا جائز نہیں، انہیں فیور دینا جائز نہیں. اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی طرف سرکار کا جھکاؤ تھا، ان دونوں کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان تھا، ان دونوں کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکاؤ تھا. کیسے؟ وَتَزَوَّجَ ابْنَتَيْهِمَا، دونوں کی شہزادیوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. وَلَوْ كَانَا ظَالِمَيْنِ لَمَا تَزَوَّجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابْنَتَيْهِمَا لَا رَكَنَ إِلَيْهِمَا، اگر معاذ اللہ یہ دونوں ہستیاں ظالم ہوتی تو ہرگز رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں نہ قبول فرماتے. ان دونوں کی صاحبزادیوں کو قبول کرنے سے وہ راکانہ والا عمل تو پایا گیا. اور ادھر یہ ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو پتہ چلا آیت نے ثابت کیا یہ دونوں ہرگز ظالم نہیں تھے، ورنہ ان کی بیٹیاں حرم رسول اللہ السلام میں نہ ہوتی. تو اس بنیاد پر مولا علی نے استدلال کیا اس آیت کے ذریعے سے کہ جب رب نے یہ فرمایا خود قرآن میں اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد نکاح کیا ہے دونوں کی صاحبزادیوں کے ساتھ، تو پھر اللہ ثابت کر رہا ہے کہ ہرگز یہ دونوں ظالم نہیں ہیں. اور پھر اللہ نے ان کو مقدم کیا ہے اپنے محبوب کے عقد نکاح کے لیے، ان کی شہزادیوں کو منتخب کر کے یہ اللہ نے ترجیح دی ہے. تو اس بنیاد پر حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے لحاظ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے جو کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے غیروں کو تجھ پر مقدم کر دیا، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ هو الذی قدمہما علی، اللہ نے ان دو ہستیوں کو مجھ پہ مقدم کیا ہے. اور اللہ کی تقدیم کو ماننا یہ بندے کی خوش نصیبی ہے کہ اس نے اللہ کے فیصلے کو قبول کیا ہے، اور رب ذوالجلال نے جو آرڈر دیا اس کے مطابق اس نے اپنی سوچ رکھی ہے، اور اسی کے اندر اس کے لیے عافیت ہے. اور خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پر راضی ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم، اس کی شان یہ ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، مگر اللہ سے نہیں پوچھا جاتا، کہ جائز ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی سوال کرے، یعنی اعتراض کرے کہ ایسا کیوں کیا. تو اتنا اہم ہے یہ شیخین کی تقدیم کا معاملہ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق، آپ کی وضاحت کے مطابق اور آپ کی تشریح کے مطابق کہ یہاں جو اعتراض کرے گا
تو یہ دم مارنے کی مجال نہیں، اور پھر یہ وہ بڑا مقام ہے جس کی بنیاد پہ حق باطل میں فرق ہے، اور اہل سنت و جماعت کا جو روافض سے فرق ہے بنیادی طور پر وہ اسی بیس پر ہے کہ یہاں جو تقدیم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس تقدیم کو اہل سنت و جماعت تسلیم کرتے ہیں۔